ومن الناس لوگوں میں سے من یعبد اللہ علی حرف، بعض وہ ہے جو عبادت کرتے اللہ کی کنارے پر۔ کیا مطلب؟ کنارے پہ کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے تو آ رہا ہے، نقصان سمجھ رہا ہے بھاگ رہا ہے۔ یہ منافق کا طریقہ ہے، پورا گھستا نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ فإن أصابه خیر، اگر اس کو ملے خیر غنیمت، اطمئن بہ، واہ واہ کیا بات ہے، واہ 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 تیری، واہ 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 تیری، واہ واہ دی تیری کتنی، واہ واہ دی تیری کتنی۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اس کو پہنچے تکلیف، انقلب علی وجہہ، چل پڑتا ہے چہرے کے بل۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی غرق اور آخرت بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ تباہی واضح ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ ضرر دے سکے نہ نفع دے سکے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ گمراہی بڑی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ پکارتا ہے اس کو کہ ضرر اس کا زیادہ ہے نفع سے، نزدیک ہے، زیادہ ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، ناکارہ دوست ہے اور ناکارہ معاشرتی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرتا ہے ایمان اور عمل والوں کو جنتوں میں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی گمان کرتا ہو کہ اس کی مدد نہیں کرے گا اللہ دنیا و آخرت میں۔ کیا مطلب؟ آیت تو اس طرح نازل ہوئی کہ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ کسی وقت بھی پیغمبر سے خدا کی مدد ختم ہو جائے، توبہ توبہ۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں دنیا کا ہر بے دین اس انتظار میں ہے کہ یہ علماء طلباء یہ مدرسے بحران کے شکار ہو جائیں۔ ضیاء الحق جیسے نیک آدمی، اس نے زکوٰۃ حکومت کو دینا چاہا تاکہ مدرسے کنٹرول میں ہو جائے۔ مرد مومن مرد میدان، فتوے و فقہ کا سالار مفتی محمود نے فتویٰ دیا کہ ضیاء الحق کی زکوٰۃ غلط ہے۔ اس وقت سے آج تک یہی فتویٰ ہے، اور بینکاری کی کٹوتی زکوٰۃ غلط ہے، اس سے ادا نہیں ہوگی، مدرسے محفوظ رہے۔ خدا کی قسم جن مولویوں نے زکوٰۃ دی وہ خجل خوار ہو گئے، مفتی محمود کے فتوے سے بغاوت کی، اور جنہوں نے نہیں لی اللہ نے ان کو معراج عزت نصیب فرمائی۔ ہمارے لوگ اس غلطی میں آئے کہ ہم نہیں لیں گے تو بریلوی لے لیں گے، فلاں لے لیں گے، جو لے گند دے، ہم کیوں لیں؟ ہم اپنے اکابر و اسلاف کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے۔ جو گمان کرتا ہو کہ ہرگز مدد نہ کرے اللہ اس پیغمبر کا دنیا و آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، وہ لگا لے ایک رسی چھت کے ساتھ، ثُمَّ لِيَقْطَعْ، پھر وہاں سے امداد کاٹ آئے، فَلْيَنْظُرْ، دیکھ، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا ختم کر سکا اس کی چال نے اس کا غصہ۔ چھت کے ساتھ رسی باندھے، اوپر جا کے وہاں سے امداد منع کرے، آسمان پہ تو چڑھ نہیں سکے گا۔ جیسے یہ چھت پہ چڑھنا، رسی کاٹنا اس کی تباہی ہے، اس طرح کبھی بھی رب العزت کی امداد اہل خیر سے ختم نہیں ہوگی۔ زبردست مثال ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یوں بیان کرتے ہم آیت واضح، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہو۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہے، والصابئین صابئی ہے، والنصارى عیسائی ہے، والمجوس و آتش پرست ہے، والذین اشرکوا اور بدعتی ہے، مشرک، وہ لوگ جو مشرک ہے۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن۔
دنیا میں تو کتاب و سنت کا فیصلہ ہو چکا ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. الم ترى، آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ یسجد لہ، بے شک اللہ کے لیے سجدہ کرتے من فی السماوات و من فی الارض، جو کوئی آسمان و زمین میں ہے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم و ستارے، والجبال پہاڑ، والشجر درخت، والدواب مویشیاں، وکثیر من الناس، اور بتیرے لوگ، یہ سب سربت وجود ہے. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بتیروں پر پختہ ہو گیا عذاب. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جس کی اللہ بےزتی کرے، فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، نہیں ہے اس کو عزت دینے والا. إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے. ہَذَانِ خَصْمَانِ، یہ دو جھگڑالو ہیں، اختصموا فی ربہم، جو جھگڑتے ہیں رب کے بارے میں. ایک فریق میں حمزہ، علی، عبیدہ، دوسرے فریق میں عتبہ، شیبہ، ولید ابن عتبہ، بدر کے میدان. فالذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، قطعت لهم ثياب من نار، تراشے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے. جو لباس دنیا میں ناجائز ہے، یہ بھی ناری لباس ہے. نوری لباس سنت کے مطابق ہوتا ہے. علماء دین کا لباس کھلا کرتا، کھلی شلوار، ٹخنوں سے اوپر پانچے، گریبان کے ایک ہاتھ کنڈی کھلی ہوئی، کنارہ دائیں بائیں پر، سر پر سفید ٹوپی اور صافہ یا کوئی ٹوپی جو مناسب سمجھی جائے، کندھے پر رومال یا چادر. یہ ہر دور کے علماء کا اچھا و پسندیدہ لباس ہے. اس کی شلوار ٹخنوں پہ پڑی ہوئی ہے، اس کی قمیض کا کنارہ الٹا سلا ہوا ہے. اس کو بابا عبدالباری سے بھی شرم نہیں آئی، جو خالی درس میں بیٹھتا ہے وہ قمیض صحیح پہنتا ہے. ہاں، بابا عبدالباری ہے، اس کی آج کل باری ہے. وروح اللہ کمیستم کا، کوہستان و گلگت در منور و معطر شی. ایک لباس بھی آپ صحیح کر کے گئے. ابھی تمہیں آج کپڑے ملیں گے، درزی کو دو، ان سے کہو دائیں بائیں پہ ایسے سلواؤ، جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں. اور آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو چلو آج مغرب اور عشاء آپ الٹا ہاتھ دائیں پہ چڑھا لیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، تراشے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے. کافر لباس میں پابند نہیں ہے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی. وجہ سروت تو دیو بواڑو یسہر بی ما فی بطونہم والجلود، پگھل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کے چمڑے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے. گرز فارسی می باشد و با اردو رائج می باشد. گرز جانتا ہے؟ گرز بڑے ہتھوڑے کو کہتے ہیں، 70 من اور 80 من کا. اٹھاؤ جو ایک مارو نا تو دشمن زمین میں چلا جائے، اس کو کہتے ہیں گرز. مقمع اس کی جمع ہے مقامع. اور ان کو مارے جائیں گے گرز لوہے کے، بڑے بڑے ہتھوڑے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب یہ چاہیں گے کہ نکلے غم سے، اعیدوا فیہا لٹائے جائیں گے. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا چکو عذاب جلانے والا.